الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب کنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار آب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم سادات و علماء آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک کی تقریب میں اسی سارے دوست علماء و مشائخ حاضر ہوئے ہیں جس کا خصوصی اہتمام دربار عالیہ قادریہ محمود پور شریف کے ہر سال ہوتا ہے زیر اہتمام صاحبزادہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب بخاری صاحبزادہ پیر سید غلام رضا شاہ صاحب بخاری اور بالخصوص ماشاءاللہ پیر سید خادم حسین شاہ صاحب اور صاحبزادہ پیر سید توقیر عباس شاہ صاحب اور میرے بڑے محبوب اور پیارے اہل سنت و جماعت دے معروف اور ابھردے ہوئے خطیب پیر سید فخر عباس شاہ صاحب اللہ کریم انہاں دے علم و فضل وچ اور انہاں دی استقامت وچ اور برکت عطا فرمائے اور برادر محترم آل نبی اولاد علی خطبات کے اندر اپنے منفرد لہجے اور اپنی خوبصورت طرز خطابت نال معروف شخصیت پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب اللہ کریم آپ کے اپنی رحمتہ کا سایہ دراز فرمائے آپ بھی ماشاءاللہ ساڑھے عرص میں تشریف فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے عرص سے ماشاءاللہ اور بڑی خصوصی مہربانی اور
انتہائی کرم نوازی فرمائی۔ حضور بہت سے ابدالوی دے خاندان دے چشم و چراغ اور ساڑیاں اکھاں دا نور صاحبزادہ مصطفیٰ صاحب قبلہ، بلکہ سارے آستانے دے تمام ہی بھائی حضرت صاحب دے جو اولاد نے، نور المجتبیٰ صاحب، سارے ہی ساڑے نال سادات نال اپنے بزرگاں دے فیضان دی وجہ تو بڑی محبت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضور محمد سے ابدالوی دے فیضان نو جاری فرمائے اور آپ دے آستان نو اللہ قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، باقی جتنے علماء، نقیب، خطیب، سارے ماشاءاللہ ساڑے ساتھی تشریف لے آئے نے، سادات نے، علماء نے، سارے ہی ساڑے واسطے قابل احترام۔ سارے دے جب میں نا سجدہ دے پڑھدا گیا تے پھر تقریر نامہ میں تو ماشاءاللہ ویسے تے سادات کو نام ہی اتنے سونے ہوندے نے کہ انہاں دا نام لینا بھی ثواب ہوندا ہے۔ تو اللہ کریم انہاں بزرگاں دے آستان پاک روحانی فیض نال اور منور اور روشن فرمائے۔ آہ کر اپنے چند گزارشات پیش کرے گا۔ کسی بھی آستانے دا مریداں دی نظر میں بڑا مقام و مرتبہ ہوندا ہے۔ مرید جدو آستانے تے حاضر ہوندے تے غیر محسوس طور سے اتھے جو کچھ ہوئے پڑھیا سنیا جائے وہ دے تو متاثر ہوتے جاتے ہیں۔ جو ماحول کریٹ کریے سی، جو افکار پیش کرانگے سی، آن آلے مرید خود بخود خود تو متاثر ہوندے جاندے ہیں۔ ساڑھے افکار، نظریات، حرکات و سکنات، ماحول اگر غیر شرعی ہوئے گا تو مرید باغی ہوندے جانگے، اگر شرع شریف کے مطابق ہوئے گا تو مرید شریعت کی طرف زیر لے ہوندے جانگے۔ اگر اسی آستانیاں تو غیر شرعی نظریات پرموٹ کرانگے تو مرید خود بخود ہوتے تو متاثر ہوندے جانگے، اور اگر اسی آستانیاں تے سچے سچے افکار پیش کرانگے تو یقیناً اس دے اثرات بھی مریدان دے ذہن تے مرتب ہونگے۔ آپ دیکھو، میں سید خادم حسین شاہ صاحب نے اس گل تے بڑا کریڈٹ دینا کہ جو انہاں تختی لگائیے میں وہ پڑھیے تو بڑا دل میرا راضی ہوا ہے۔ پھر اسی یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوگی۔ یہ دیکھتے جو شعر لکھے ہوئے ہیں وہ اہل سنت و جماعت عقائد کی پوری ترجمہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی چیزاں سانو لوگاں دے سامنے رکھنیاں ہوندیاں نے جنہاں ویکھ کے پھر ساڈے ساتھی، ساڈے دوست، ساڈے لوگ انہاں چیزاں کو حاصل کرتے۔ تو اس واسطے پیر دی شخصیت لوگاں دے سامنے ایک نمونہ ہوندی۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں جو خارج ہو رہے سن، نکل رہے سن۔ آپ احباب میرے تو زیادہ یقیناً جان دے ہو کہ جب مسجد جو باہر نکلیے وہ تو کھبا پیر باہر رکھا، وہ نکلن لگیا سجا پیر رکھ بیٹھے، جدو رکھ بیٹھے کہ رون لگو۔
انہوں نے صاحبزادے نے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ محمد معصوم صاحبزادے بھی سن اور خود بھی اللہ دے درویش اور ولی سن۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ دا مرید سی، اور انہوں نے تربیت نال ہی اس نو بادشاہ بھی سی اور سلوک کی منازل بھی اس نے پوری طے کی تھی۔ تو خواجہ صاحب نے عرض کی تھی کہ ابا جی آپ رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا میں ایک قدم خلاف سنت اٹھا بیٹھا، اے ہندہ درویش کا رنگ کہ میں ایک قدم سنت کے خلاف اٹھا بیٹھا، لوگ سانو پیر سمجھ دیں، اگر اسی سنت کے خلاف چلائیں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو جو پیر ہوندہ ہے وہ لوگاں واسطے بھی ایک حرکت نمونہ ہوں، توجہ ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارسی میں چونہ دے کلیات چھپے نے، میں سارے نہیں پڑھے، کچھ حصہ ہوگا پڑھے ہے، وہ دے میں ایک واقعہ بھی پڑھے کہ حضرت بایزید بستامی عیسیٰ بن تیفور، بایزید ترکش زبان دا لفظ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا، یہ عربی زبان دا لفظ نہیں کہ بایزید کا مطلب ہوتا ہے یزید کے ساتھ۔ تو حضرت لکھ دینے عیسیٰ بن تیفور نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ تو فرمایا میرے حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ کس طرح کھانے سانے، تو چونکہ رسول اللہ نے طریقے دا علم نہیں، اس واسطے نہیں کھانا کہ حضور دے طریقے دے خلاف نہ کھا بیٹھا۔ قبلہ حضرت صاحب موجود نے، سارے سادات نوجوان بیٹھے ہیں، سارے عمر بھی جو بڑے نے، مربی مشفق مہربان نے، آپ جتنے میری غلطی ہوئی اصلاح فرما دیں۔ ایک جملہ ایک طریق چھوڑ، متکبر آدمی اصلاح قبول نہیں کرتا، جس بندے دے اندر تکبر ہوئے وہ اصلاح قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کو غصہ کرتا ہے کہ میری غلطی کوئی کیوں کرے۔ لیکن عاجز اور عالم بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلطی تے اطلاع کرے تو دا شکریہ ادا کرے۔ تو اس واسطے سانو اپنے اندر ایک حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سید صاحب زیادہ چھوٹی عمر دا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، وہ تازہ پڑھے ہیں، میں 10 سال پہلا پڑھے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو، جس طرف وہ میں نے اطلاع کرنا تو میں نے انہوں دی اطلاع تے انہوں دی تحصیل کرنی چاہیے۔ تو میں بہت خوب تو بہت اچھا میں دستی تیس چلو آئیگا اچھا ہو جائے۔ ایدے ویچ بندے دا قدر نہیں کرتا، تو بندہ لکھا ہو جاتا ہے، بالکل جوڑے بڑے ہوندے جنہاں رب بڑیاں بنایا ہوئے اور جوڑے بڑے ہوں وہ بڑے ہی آنگے، وہ چھوٹے نہیں ہوندے، چھوٹے ہوندے جڑے چھوٹے ہوندے نے تے اپنے آپ کو بڑیاں سمجھتے۔ میں عرض کر رہا ہوں
کہ جڑے بڑے ہوندے نا جو بڑے لوگ ہوندے وہ وڈے ہی گاندے انہاں دیاں غلطیاں کٹو گے تاں بھی وہ وڈے ہی گان گے انہاں نکیاں آکھو گے تاں بھی وہ وڈے ہی گان گے وہ اپنے آپ نو آپ نکیاں آکھن گے مڑ بھی وڈے ہی گان گے اور جڑے چھوٹے ہوندے چھوٹے ہوندے جڑے ہوندے چھوٹے نے آندے بڑیاں نے اپنے آپ سمجھ دے بڑیاں نے ہوندے چھوٹے بندہ ہوئے جڑا اپنے آپ نو بڑیاں ہو کے چھوٹیاں سمجھے کیونکہ تکبر شخصیت کے اندر نقص پیدا کرتا ہے ایک بات یاد ہے سورج چڑھے ہوئے ان سورج چڑھے تو سارا جہان پہ آپ کے بنی چڑھے ہوئے تو کیا سورج کی شان کو فرق پڑے وہ چڑھے ہوئے وہ اپنی روشنی کو پھیر رہے ہیں وہ دی روشنیوں دے ہون دا ثبوت ہے وہ دا نور وہ دے ہون دا ثبوت ہے عزیزو اور ساتھیو میں اپنے نوجوان دوستان رکھا ایک بزرگ دا میں جملہ پڑھے کہ اپنی روشنی اتنی بڑھا دو کہ کسی بھی نظر تو آٹے تک پہنچے ہی نہ جی ہاں اپنی روشنی اتنی بڑھا دو کہ لوگاں دی نظر تو آٹی روشنی تو آٹے تک اپنے ناؤں پیچھے ہی رک جائے گا میں پانو پاڑے ماحول دی مثال تسی دیکھیا ہونا ہے عموماً کہ ایک پرندہ ہے اس کو شباز سدے نے باز سدے نے شاہین کہندے نے تسی انہوں پرواز کردے ہیں ویکھیا ہوئے گا عموماً جب وہ نچلی سطح تے پرواز کرتا ہے تو کم بھی ہوتے چار کے پھیرے ہو جاتے ہیں تے حملہ کر دے تسی کدی انہوں کم تے حملہ کر دے نہیں ویکھیا لیکن وہ ایک کام کرتا ہے جب کبھی انہوں چار کے پھر وہ گھیر دے تو تھوڑا جا بلند ہوتا جاتا ہے نال ہسنا جاتا ہے نال تھوڑا جا بلند کرتا جاتا ہے میں وہ دے کوئی جدو دیکھیا اور یہ پڑھیا بھی تو میں کہ یار ہے جڑا پرندہ ہے نا یہ بڑا آگے ہے یہ پرندے نال اللہ نے انہی عقل دیتی ہے کہ اپنے تو نکیاں نال لڑی جانے وہ نہ توتاں توڑ جائے گا جتھے وہ جا ہی نہ سکتے جتھے انہوں نے پرواز نہیں اپنے آپ کو بلند کر لو چھوٹے آپ ہی چلے رہ جائے تو حضرت بات دور نہ چلی جائے کہ میں اپنے بچیاں دی بزرگاں دی بھائیاں دی میں خدمت چند جملے پیش کر کہ شاید کسی نو میرے کو سمجھ آ جائے غلطی ہوئے کہ میری اصلاح ہو جائے میں خود بھی ادھے ہوتے عمل دی کوشش کرنا بشرا کبھی سارے کو ایسے الفاظ نکل جاندے جنہیں ساری اس معیار کے مطابق نہیں ہوتے لیکن انہوں نے بہت ہی سرگا اسی میں جدو سیدان موٹیویٹ کر رہا میں جدو تبلیغی سفر شروع کیتا ہے میں بس دے بھی گیا بیان کرا بس دے بیٹھ موٹر سائیکل تے بیٹھ اس کو لے کے ہون تک میں ایک ہی طریقہ رکھا میں پلٹ کے کسی دی گال نہ جواب نہیں فلاں آدمی میں نو گال کر دیئے کہ میں بھی اس نے دو کار لوں جیڑے بندے کے سپیکر ہوئے اس میں اوپا میں مشرف نو کار لے یہ ایسی چیز ہے بندہ 100-200 کے منہ کر کے بیٹھا ہوئے جو بولو تو سبحان اللہ کھا سپیکر کون ہوئے تھے وہ گانا کرنی اس بڑے بڑی سوکیاں ہو گئے اور بندے کڑھتے بھی نہیں تو پتہ نہیں مگر اسی سپیکر دا تے مجمع دا استعمال اہل سنت عقیدے دی ترویج و ارشاد واسطے اپنی زندگی ساری دا ایک ہی رول رکھے کہ رسول اللہ دین دا کام کرو سنی عقیدے دی تبلیغ کرو اور جتھے سمجھ لگی ہے کہ آپ بندہ عقیدے اور نظریے دے مطابق نہیں لڑائی ہونے نال بھی نہیں کی تھوڑا جا سیڈ پہ ہو گئے
تھوڑا جا سائڈ ہو گیا اگر لگ جائیے لڑنے کی ضرورت نہیں اسی سیدہ اس گل تے بھی کھلون دی سان بڑی قیمت دیڑی ہوگی یہ جملے میں ایک جگہ جگہ بھی بولے سان دوبارہ دہرا رہا کہ اس دی قیمت دینی پوندی ہے جدو تسی عقیدے دی گل کر سید فخر شاہ اور عقیدے دی گل کر دیں تیار رہا کہ یہ دی قیمت چکانی ہوگی میں کبھی توانو سپیکر تو بغیر کلیاں بیٹھ کے دستاں گا پھر یہ دی قیمت دینے کی دینا ہے کی دیتی ہے اگے کتنی چکا چکے ہیں تسی حیران ہو گے کہ یہ دے وچ کتنی تکالیف آئی سب تو بڑی تکلیف سیدہ نو جڑی بندے دے دینا عقیدے تے کھڑا ہونا ہوئے ہوئے کہ بندے انہاں دی سیادت تے حملہ کر رہا جدو تسی عقیدے دی گل کرنی ہے تسی دے تیار ہو توڑا دشمن توڑی سیادت تے کچھ بندیاں جو روز کانگار کرنی تو بندیاں جاکنا حیاء کر سیئے وہ پھر اس پلے آندے تو یار اتوی کونا نہ سنگی ویسے یہ رہنی میں تو انہیں دی مثال پیش لوگ حضرت عثمان غنی نہیں مندے تو جدو عثمان غنی نہ لونا لڑ دیاں بے کیا بندیاں بلکہ لڑ دیں عثمان نہ شرم کو رسول اللہ کی دو بیٹیاں انہوں نے کہا وہ پھر اے نائے آگ سکتے پر رسول اللہ کی بیٹیاں انہوں نے کہا کوئی نہیں وہ بھٹو بے کہ بیٹیاں یہ زور لیا کوئی نہیں انہاں حضور دیاں شاہزادیاں نہ انکار کر لیتا صرف حضرت عثمان غنیاں لڑنے وہ اگر اسی رسول اللہ کی شاہزادیاں دا سید زادیاں دا انہوں نے نکاح مان لئی پھر انہوں نے لڑی کیوں لہذا انہوں نے اتھو انکار کیتا حضور دیاں صاحبزادیاں حضور دیاں شاہزادیاں دا انکار کر دیتا ہے بندیاں اپنا عقیدہ اور نظریہ بچانا سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ حضرات بہت فرماؤ جتنے امام نے بندیاں بنائے وہ امام حسین دی اولاد ہے امام حسن دی اولاد ہے امام کوئی نہیں آپ نے اس چیز دا علم ہو سی نا شاید توجہ نہ ہوئی ہوئے کہ امام حسن دی اولاد ہے ایک بھی امام نہیں ایک ہی بھی ہو سکتا ہے کہ پتر رسول اللہ دیتے دو میں ہو تو امام حسین دے گھر وے امام پیدا ہوتے حسن دے بیڑے ایک بھی نہیں پیدا ہوتے انہیں دی فرق سمجھ لینا تاکہ تو ذہن اس بات کرو امام حسین کی جس مائی نال شادی ہوئی ہے وہ ایران میں امام حسن کی شادی ابو بکر صدیق لی پوتری نال ہوئی اب اس طرح باریک فرق لو سمجھو حضرت حفصہ بنت عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق امام حسن دی بیوی نے کیونکہ امام حسن کی شادی ابو بکر ہوئی امام حسین کی شادی شہربانوں نال ہوئی جو عراق ایران کے ساتھ تو ایرانیاں سارے امام انہاں دی اولاد میں بنائے اسی سنی آسان اس طریقے سے نہیں چلتا اسی تے امام حسین تو لے کے حضرت امام حسن عسکری سب رو امام بننے ہیں امام حسین دی اولاد اور امام حسن تو لے کے سید عبدالقادر جیلانی 11ویں علیہ شاہ رکھا حسنی سیدن میں امام بننے اور یہ بھی جناب دی خدمت میں جرز کر رہے بڑی باریک بات اہل سنت دے عقیدے میں جو کتاباں میں لکھا ہے مثلا علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ نے جواہر العقائد میں لکھا اور کتب کہ 12ویں امام حسن دی اولاد میں پیدا ہوا انہاں دا والد حسنی سید غوث پاک دی اولاد اور انہاں دی والدہ حسینی سید والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا
باپ کا نام عبداللہ ہوئے گا وہ دے وچوں محمد المہدی پیدا ہوگا. اور نال جڑا جملہ ہے وہ اگلا بھی بڑا قابل غور ہے جو علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ انعام اور یہ فرما مولا علی رہے کہ حضرت امام حسن نے دو مسلمان گروہاں وچ جڑا اپنے تاج دی قربانی دے کے سلو کرائیے دے انعام وچ اللہ نے مہدی جیسی شخصیت حسن پاک دی اولاد وچ رکھی. اے امام حسن نے اس قربانی دا انعام ہے کہ تساں حضور دی امت صلح کرا کے اتنی بڑی سلطنت دیتی ہے میں تینوں پتر ہو دیاں گا جڑا پوری دنیا تے سلطنت کرے. اے رب دا انعام ہے. تو ساڑھے نزدیک حسنی اور حسینی سیدہ میں کوئی فرق نہیں. ساڑھے نزدیک حسنی سید جڑے غوث پاک دی اولاد وہ بھی شان آڑے جڑے حسینی سید ہیں وہ بھی شان آڑے. جناب آپ نے سمجھا تو ایدے وچ کوئی فرق ساڑھے نزدیک کو مقام و مرتبے یا کسی بلکہ چھڑے علماء نے ایک باقاعدہ عقیدہ لکھیا ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاقابر جیسے عقیدہ باقاعدہ لکھیا ہے کہ اہل سنت و جماعت امام حسن اور حسین کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ فلاں افضل ہے اور فلاں لیجئے انہوں نے آل اولاد بھی سنی کوئی فرق نہیں کرتا ہے. عقیدہ لکھا ہے جواہر لگتا ہے الیواقیت والجواہر. اور یہ باقی یاد رکھا یہ جنہ بزرگاں دی کتاب ہے نا الیواقیت والجواہر اے حضرت علی دے بیٹے محمد حنفیہ دی اولاد جو مصر دے عالم دین نے جنہی کتاب. اور میں ایک سادات کی خدمت میں اکثر گزارش کرتا رہا کہ آپ اپنے بڑھکے نہیں کتاباں پڑھو. مثلاً ایہی کتاب الیواقیت والجواہر سادات دی لکھی ہوئی کتاب غوث پاک سرکار نال بندے کیوں لڑتے. میں جدوں غوث پاک سرکار دی بارگاہ میں حاضری واسطے گیا تو میں پہنچیا تو اتھے کتاب میں ملی جڑی چھپی سی کہ بھئی زیارات کتھے کی تھے زیارات اندھے وچوں نہ باقی سارے آئمہ دا تعارف لکھیا سی ایک گوٹھ وچوں نہ شاہ جی ہونا بھی نہ لکھیا سی غوث پاک دا. اور تھلے ایک جملہ میں چمٹ گیا ذہن میں کہ اہل سنت در شان علو کثیر دانت. اہل سنت انہ دی شان اس بار آئے میں علو کر دینے ایٹے بزرگ کوئی نہیں. غوث پاک یعنی بھوک سے نہ اندر بھوک کسی ملے بھی ملے نکل آؤں. تو پاکستان سے جو ایسے لوگ نے وہ انہوں نے سیادت کا انکار کرتا وہ کو سید نہیں غوث پاک. تو فقط اس سید میں یہی مسئلہ سی جدو غنیت مطالبین پڑھو گے تو وہ زمانے کے اندر کوئی رد و بدل کر دیتا اس میں کافی چیز آنے بھی ہوئے جمیل دیا نے کہ غوث پاک نے بد مذہبہ کو بچڑتا حکم بھی دیتا ہے اور بد مذہبہ دی نشاندہی بھی فرمائی. تو ساتھیو عزیزو سادات کرام دے آستان اے مراکز نے تبلیغ دین انہوں مراکز تبلیغ دین بڑھنا چاہیے اور اتھو لوگاں انسپائر ہونا ہے اتھو لوگاں سمجھنا ہے کہ رسول اللہ کا دین اصل کیا ہے. اکثر چیزی صاحب کلام پڑھتے سن پہت بڑا دل راضی ہوا ہے میرا اور اچھا لگا ہے کہ بھئی بڑا سنے کلام ماشاءاللہ یہ پڑھ دینے کہ ایسے ہی سب نو پڑھنے چاہیے. اسے نقیب نال سانو کوئی بھلا کیسے عداوت ہو سکتی ہے جڑا حضور دا نام لوے وہ سانو کمیں برا لگ سکتا. صرف حضور اچھا نہیں لگتا جدو لین تو لاندے وہ کوئی مولوی ہوئے پیر ہوئے خطیب ہوئے جدو لین تو لاندے ہے پھر سان لگتا ہے بھئی یہ ساڑھے واسطے نقصان دے. تو
ایک ادنا جائے خادم اہل سنت ہونے کی حیثیت نال میں سب دوستان آکھاں گا کہ اہل سنت عقیدے تے قائم رہنا. سادات تو انہوں سبق پڑھا رہے ہیں کہ اہل سنت عقائد اور نظریات تے قائم رہو. جڑے اس آستانے دے مرید ہو، اس آستانے بچو سید فخر شاہ صاحب عالم انہاں کو مسئلہ پوچھ لیا. کوئی آستانے دی شان نہیں، بلکہ میں تے دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس آستانے کو اور علماء پیدا فرما. وہ سیدہ بچو عالم پیدا ہو تو انہاں دی تے شان ہی براول برائے. وکری ایک سید ہوئے، ایک عالم ہوئے، ایسے چو بڑا ساڑا عقیدت مندے کوئی گل میں ہوتے پوچھ دے. وہ خود بھی کو درویشی لین نال تعلق رکھتا ہے. آج کل شاید اتنے جلال پور ہوتا ہے تو میرے آتا سی پہ بھی شاہ جی بندیاں اساں کرنی ہوئے نا درویشی سان اندر ویرن کرنی پوندی ہے. اگلی ساری پٹوا ساڑھے اندر ساڑھے وڑکیاں کفر دی ویرن ہوئی ہے. وہ کرنی پوندی ہے، موڑ ایمان دی ویرن کرنی پوندی ہے، موڑ کسی باپے کو سوچ لینا پوندا ہے تاں ساڑھا اندر بڑھتا ہے. کہ تواڈے اندر جے کئی ویرن ہوئی کہ صرف سوچ لگنا ہے تو آپ پہ بڑھ پانا ہوں. میں کہا تو اپنی بولی گل کیتی ہے چلو، لیکن ایک بینیفٹ ضرور ہے. اگر عالم ہوئے اور سید ہوئے تو دی شان بالکل ورا الورا ہوتی ہے اور وہ نور علی نور ہے. تو ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگ جو سانو سبق پڑھاندے گئے ان کو دے ہوتے بھائی صاحب پکے رہو. کسی بھی بزرگ دی بے ادبی نہ سنی. جڑے آج کل مولوی ملوانے شانے ایکی دوجی نہ لڑدے نے فلانا انج پیاندا ہے فلانا انج پیاندا ہے انہاں دی لڑائی جسا نہ لو. حضور دے دین دا کم کرو. سانو انہاں چکی سے بھی پارٹی کرن دی ضرورت. اسی حضور دی جماعت ہاں، حضور دے خادمہ، حضور دی پارٹی. ہن ہوری کسی دی پارٹی بنن دی سانو کیڑی ضرورت. میری 23 سال عمر ہو گئی، نہ میں کسی مولوی تو متاثر ہوا، نہ میں کسی تنظیم تو متاثر ہوا، نہ میں کسی شاہ تو متاثر ہوا. شاہ ساڑھا علی ہے، مولوی ساڑھے احمد رضا ہے. بس وہ آسا کسی نور نو اٹھا اس قابل ہی نہیں سمجھا بازی وہ دے مگر طور پر یہ رو جو آکھیں احترام ہر عالم دا کرانگے اور ہر عالم نو اپنے توفضل سمجھا گے. یہ ساڑھی تربیت دا حصہ ہے. بزرگ نے اسی انہاں نو اپنے بڑیاں نہیں جگہ دے سکتا. ہم میرا ہاتھ بیتے بیوڑا کیتے اے نہیں کہ اسی علماء مندے نہیں، لیکن اسی انہاں دے پیچھے ایج نہیں لگتے با جو سانو نے آکھنا ساکھنا ہے یہ درست میں فرما دے نا. ایج نہیں منیا کسے. ایج ہندوستان اس ایک بھی عالم نو منے اور دا نا امام محمد رضا ہے. بس اوری کسے مولوی نو پیچھے نہ ایج منیا ہے نہ مننے دی لوڑ ہے. احمد رضا کیڑا مسئلہ ہے جڑا حل نہیں کیتا بس ہن کرائیں جو احمد رضا دا فرمانے او دے اوتے کھڑے رہو. اساں مولویاں دا کلمہ پڑھے ہیں، مولویاں دی تے پیراں دی اپنیاں گیماں کھیڈ دے رہا. اسی انہاں دے کسے بھی کام وچ حصے دار نہیں بنتے. حضور دے دین دا کام کرو، فضولیات نے نہ ضائع مت کرو اپنی انرجی. بھائی صاحب فلانے کلپ چڑھاندا پہ فلانا گودے چڑھاندا پہ فلانا فلانی تحریک پہ لکھ دے. میں کدی فیس بک ویکھی رب دا بڑا فضل ہے. میں پیر صاحب دے دربار تے بیٹھ کے پھرنا میں فیس بک دی زیارت ہی نہیں. میں ہے کی بلا جیسی بھی لگئی پھرنے ویکھی نہیں میں ہندی کی بلا ہے نہ موبائل اپنے بچے آج تک آن دی فلانا انج میں پتہ ہی کوئی نہیں. مولوی میرے کو تو میں 10 دن بجی فلانے انج آکھے فلانے انج آکھے تو میں یہی آنا جو ہونا پہنا بھئی نہ جو آکھنا آکھر دے حضور دے دین دا کام کرو بلے ہو. اپنی طاقت اپنی انرجی انہاں دے جھگڑیاں میں چڑھ کے ضائع نہ کرو. ساڑھی منزل حضور دے دین دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے. لوگاں دین تو ایجوکیٹ کرنا ہے. لوگ ساڑھے کو دین سکھنا ہوتا یا جھگڑے سننا ہوتا. انہاں تو بات جاؤ یہ بالکل ساڑھے تانوں یہ سوچ نہیں کر دی چیز. جس مولوی نے یہ دے میں حصہ لیا ہے وہ خراب ہوگا. فلانا ہی کہہ رہے ہیں فلانا ہی کہہ رہے ہیں. میں ایک کو نظریہ رکھنا جڑا غلط ہو دے سائڈ دے گل بھئی تو اپنا کام کر. اسی حضور دے دین دا کام کر.
کسی جماعت کی رکنیت دا فارم میں نہیں بھریا، میں ساریاں دے نال جتنی سنی جماعتاں نے میں سارے نال، لیکن کوئی آ کے میرا فارم بھریا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی صاحب اتھرے گھوڑے تے کاٹھی ہر کوئی نہیں پا سکتا، بجیدہ دل کے روئی اتے بیٹھ جائے نا، نہیں ہوتا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایک سرکار مدینہ سامنے رکھو، مسئلہ پوچھنا ہوئے تھے احمد رضان سامنے رکھو، برے صغیر دے مسلمانہ نو مسئلہ جے پیش ہی نہیں آیا، یہ دا حال احمد رضا نہ کیتا ہو۔ اگر آیا تو پھر کسی احمد رضا دے غلام کو پوچھ لانگے جڑا انہاں دے فکر تے چلتا ہویا۔ اس نظریے تے کار بند ہون تو بعد، سودی نظریے تے پوری طرح ٹک جان تو بعد کسی درویش کو پویا گیا۔ درویشہ کو مانا سامنے جڑے جھگڑے وہ تا بندہ بہت دور ہو گیا، بڑا سکون مل رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر قسم کے لوگوں کی نعمت پر بیٹھے، لیکن میں سکون ملے تو صوفیاء کو بیٹھنا رہے۔ صوفیاء سوچتے انہوں نے بارگاہ وچ بیٹھنا، رب ذوالجلال اپنے خاص کرم نال نوازدا ہے اور بندے دا دل انہاں چیزاں دور ہو جاندا ہے اور اللہ دی طرف راغب ہو جاندا ہے۔ فقیروں اور درویشوں، میں اپریشیٹ کرنا سید فخر بادشاہ اور سید خادم حسین شاہ اس حوالے نال کہ شاہ صاحب اور فکری طور پہ احمد رضا بندہ فقیر بھی احمد رضا میں یہ جانا میرے نال انہی بھی آنکھاں تے جائے جو سی میں عمر ہی چھوڑا نہ تھوڑا گیا بٹا، لیکن میں یہ لفظ بولنا پسند کرتا ہوں کہ سارے امام احمد رضا کی فکر نہ ساڑھے مسلک دے ساڑھے قائد امام احمد رضا نے اس تو بعد جڑے انہاں نال نے وہ سارے ساڑھے قائد، لیکن ایسی کسی جماعت میں شامل ہر دین دا کام کرنا لڑے بندے دعا بھی دیاں دے، دعا بھی دیاں دے، جو میں منگے گا وہی دے، سید زید لڑے۔ لیکن میں سجدہ نوا کھانا اپنی جگہ کھڑے ہو رہے بندے ان پتہ ہونا چاہیے سید نے اور عقیدے دے بالکل پکے اور پھٹکے انہاں نہ ہلانا ہے نہ ہلانا کوئی۔ آپ انہوں سمجھ آ سکتا یہ تھوڑیاں جیاں گلہ آئیتے دیاں یا اور کوئی جو تو اڈنڈا کر کے دعا کر یہ جنہیں آگے گلہ کیتیاں نو آئیتے دیاں ہون جنہیں کیتیاں وہ کوئی تو اڈنڈا کر لیں جنہیں اینا نہ کیتیاں نو دوسرا سوڑنی جنہیں تو اڈنڈا کیتیاں وہ سوڑنے دے پیچھے دعا ہو۔ زیادہ لمبا نہیں کرا گا مطلب میں بالکل مختصر کرا گا تاکہ بزرگاں کا روانی فیض کو میرے حصے دے اور مل گئے۔ اور اے جیسا عرس جنہوں عرس صدیہ جاندہ ہے وہ عرس ہے جنہوں بندے عرس بڑھائی بندے انہوں عرس نہیں ہوتے میڑے ہوتے ہیں، میڑے تو عرس دا فرق سمجھنا ہوئے یہ سمجھ لو عرس انہوں عرس صدیہ جاندہ ہے جنہوں آل سنت عرس ہوندہ ہے مشایخ نال صدیہ ہوئے آل رسول دے خوبصورت چہرے نال سجیا ہویا، خوبصورت ماحول اور اگے پاکیزہ اور مقدس ماحول مرید بیٹھے اے جناب یہ دنیا کو جی کتیاں کی ریس ہوندی تے پئی عرس بھائیو عرس نہ لانا یہ کتیاں کی ریس ہوندی تے پئی عرس نہیں او کو اور شے او کہہ لو عرس دا رنگ ہے یہ اور جنہاں نے رنگ بنایا میں انہاں نوں دعا دیتا سیدو اللہ تو انہوں برکتاں دے وے اپنے پیو دادے نانے دادے آلی گل پوری دکھائی جی اللہ تو انہوں راضی ہوئے اور تو انہیں دے اتے استقامت نصیب فرمائے۔ تُسی کے حکم بھی کرنا ہے رونق لگ جانے ایسی شیطانی رونق نہ روحانی رونق چاہیے رونق نہیں چاہیے شیطانی رونق چھوڑو ایسی رونق
بھائی وہ کام کرو جڑا کوئی سانو میرے فخر آباد نو کسی جگہ تے اسٹیج تے بیٹھے آ کے کام کیتا جے کتے لکھیا جے تے سانو دے لکھیا ہویا کر سکتے وہاں جی لکھیا ہویا تو دس سکتے ہیں کتے لکھیا ہویا تو بھائی صاحب ایسے کام کرو گے جو لوگ ساڑھے بڑھاؤں گے کورس تے انشاءاللہ انہاں روحانی فیض ملے گا انہاں دی روح نو تازگی ملے گی ایک گھڑی اللہ والے دی بیٹھک وچ بیٹھ جائے عزیزان من حضرت عیسیٰ بن سیفور با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک مرید ہا سرکار سے ملک جالا سا پینڈ ہونا تے اگو دوجے محکمے والے بندے بھی ہوتے انہاں نے وہ تے جیڑا بندہ پیرا کو ہوئے وہ کوئی نہ کھڑا گھر والے ضرور آندے تو یار روز ہی ٹریا ہوں میں پیرا ہمیں سننی نہیں ہونی یہ تھے دنیا دے چڑھ گئے جٹ بندہ سی جٹ سن دے پہ جٹ بندہ سی تو لوگ ناکھا بھی تو کدے گیا سی وہ حضرت صاحب بھوکا پہ چکتا ہے میں بندیاں تقریر سنانا بھوکے دی وائی دی پانی دیرے دی مجھان دی گاما دی میں انج دی مثال دینا تھا کہ جٹاں کو بھی پوری سمجھ آ جائے آدھا کی جٹ بھوکا پہ چکتا سی ان کو دوجے محکمے میں بندہ ہو سکیا کہ کدے گیا ہے آیا ورس وہ سو ایک کوڑا بھی چوہے جیدے اکاڑ کے باہر چڑھا گیا بڑو کا چکر لگا بندے آ گیا پر میں تیرے تو پوچھے ہے بس وہ کدے گیا ہے اس لے لو کوڑا ٹھنڈا ہوا ہے اس کھڑیا چاہ کے موڑا بیجے جے بیچا رکھیا تو موڑ چکر لگا اس نے کہا میں تیرے کو پوچھنا تو پیرا کوڑ کی لین کے آئے تو کبھی باہر رکھنا ہے کوڑا کبھی اندر کرنا ہے میں سمجھ نہیں آئی اس نے کہا جاٹ پر میں تیرے دسیا ہے پر تیرے سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کی کوڑ دسی اس نے کہا میں تیرے جدو ہوئے جدو باہر رکھے تو بوجھ گئے جدو ویچ رکھے موڑ بھاگ گیا آج ہی جس لئے پیرا تو دور انہیں بوجھ جانے جس لئے موڑے کباری اروس تو ہو انہیں موڑ بھاگ کھوڑنے پاجی ایسی تو بکھڑ واسطے جانے عزیز اب توجہ ہے عزیزان من اللہ تا قرآن اس کی طرف تحریک دے رہے ہیں فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ عزیزان دی وقار آؤ کسے درویش کامل دی صحبت جبہ جاؤ آؤ کسی درویش دے کول چند کھڑیاں گزارو لوگ آدھنے بارش نہیں ہوتی آؤ دعا کریے بارش نہ ہوئی مرید کہندے جب میں نو آنکھو تے میں دعا کرنا بارش ہوئے گی لوگ آکھیا کرو دعا او مرید کہندے اللہ سونیا میریاں اکھاں دے وسیلے نال بارش عطا فرما بارش ہو گئی لوگا پوچھیا تیری آنکھیں کی کمال ہے وہ کہتا ہے عام چاہیے ہی نے پر ان آنکھیں نال میں اللہ دے ولی بایزید دی زیارت کیتی ہوئی ہے زیارت میں کوئی شے زیارت میں کوئی شے دیکھو نا بھائی صاحب دیکھو دیکھو اسی کھٹا دیتا ہے نا کہ موہ نو پانی آ جائے اور کھٹا صرف دیکھتا ہے وہ کھٹا کھایا کہ نہیں گول گپا گول گپا دیکھیا موہ پانی آیا ہے تیرا مطلب ہے کوئی دیکھیا بھی ہوتا ہے اجڑا اللہ باڑیاں دے چہرے دی زیارت کرنے آنا یہ دا مطلب ہے دیکھیا بھی کوئی ہوتا ہے تسی مری دیکھنے نہ ہو جانا مری کدے چلے میں مری دیکھ گیا اچھا کیوں وہاں دے دیا ویکھیا بابا سونا ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے کچھ بندے دے اندر تبدیلی ویکھیا بھی آ جاندی
میں اگر کسی محسوس نہ فرماؤ تو میں ایک مثال کریٹ کرنا کہ اسی سڑک تے جا رہے ہوئے کوئی جانور گڈی اٹھا کے کچھ لیا پیا ہوئے صرف دیکھ ہی رہے لیکن طبیعت ایک برا اثر ہوتا ہے کیونکہ انسان دی آنکھ ایسی ہے جتھے پوے وہ جویں دا منظر ہوئے انہیں دی طبیعت اثر پیا ہو جائے ہے کہ نا جی سونا چہرہ ویکھیے تو دل راضی ہوتا ہے تو جب منکر ویکھے ادھر مطلب کوئی ویکھے بابی کا نام کوئی نہیں آؤں جی بنا کھیل گل کی بنا سمجھ آئی جائے ہوتے ہیں ویکھے بھی بندی کی طبیعت خراب ہوتی ہے حالانکہ صرف ہمیں ویکھ لیں یہ بتاؤ اور نہ ملے آنا سلام جو ہے سویرے اٹھ کے زیارت بھی ہو جائے تو بندہ آتا ہے بھئی یارے سویرے میں کی جی تسی آنے بس سویرے اٹھ کے آج پتہ نہیں کیڑا بندہ متھے لگا سارا دن پیڑا رہا تھا مطلب ہے کچھ بندے ویکھ لئے تو دیں پیڑا نہیں نکلتا ہے کچھ بندے ویکھ لئے تو دیں چنگا لے جاتا ہے مطلب ہویا کچھ ویکھے بھی ہوتا ہے بھئی ماں دا چہرہ بھی تو ویکھیں گے تو ثواب آجدہ ڈی گیا علی پاک دا چہرہ بھی تو ویکھیں گے تو ثواب مل گیا یہ دا مطلب ہے جنہ عام بندیاں ویکھے ہے اثر تے انہاں بھی ہوتا ہے جنہ محمد عربی دا چہرہ ویکھے وہ بے مثال ہو گئے اللہ والے دی زیارت کی اپنے مرشد دی زیارت کی بھائی اگر زیارت میں شے ہی کوئی نہیں زیارت دا کوئی رتبہ ہی نہیں دین میں زیارت دا اتنا بڑا رتبہ ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں انہاں کے اور مسئلے کے رکھو کہ سارے جہان میں بندیاں دیں لیکن یہ بندے دیں سارے جہان میں علماء دیں کیا ایک بندہ صحابی دے برابر ہو تو اے فرمان نہیں تو اسی عرض کرنا کہ نیکیاں تو یہ دیا پاڑیاں ہوگی انہوں دے برابر کیوں نہیں کیا کھڑگے اس زیارت نبی دی کی تیئے دیکھو زیارت نہیں عبادت ہے زیارت نہیں یہ دا مطلب ہے جتھے زیارت لے گئی ہے اتھے عبادت نہیں لے جا سکتے توجہ یہ آپ نے کہنا ہوئی صحابہ دا شرف ہے کہ انہاں رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کی تھی جنہاں حضور دے چہرے دی زیارت کر لی ہوئے انہاں دے نقص نہیں کٹی دے نہیں سمجھ آئی کر جیڑا حضور دے صحابہ دے نقص کٹے ہو دے ذہن اچھ نقص ہوتا ہے نقص ہوتا ہے وہاں دے صحابہ معصوم ہیں تو فقیر دا جواب اہل سنت دی طرف ہوئے ہوئے ایسی حضور تو بعد کسی نوی معصوم نہیں بنتے صحابہ معصوم نہیں مگر ایک بات یاد رکھیا حضور نے انہوں تے تنقید کرن تو منع کر دی فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ تے تنقید نہ کرے آج تو جنہوں تے تنقید کرن تو ساڑھے نبی منع کیتا ان کی میں کرنا توجہ نہیں کی حضور فرمان بنا کری تو بڑھ کی میں کرنا میں امتی حضور دانا کلمہ نبی دا پڑھے تو میرا نبی فرمانا ہے میرے صحابہ دی تنقید نہ کری مرتے سکنے پر نبی دے فرمان نو نہیں چھوڑ سکتے حضرت صاحب میں تقریر سنی ایک پیر صاحب بھی شاید نال ایک مولوی صاحب انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے صحابی پر انہوں نے جڑے کرتوت ہوں وہ پہلا بیان کرنے چاہیے چموڑ نہ دیا خوبیاں بیان کرنے تاکہ بندیاں نے فیصلہ کرنے کا آسانی لگا میں کہتا میں پڑھی ہے تو ساڑھے ذہن دے مطابق نہ پر میں بر سبیل تنزل مان نہیں بٹ ٹھیک ہے صحابہ کے جڑے نقش آئے وہ بیان کر رہا ہو موڑو نہ دی خوبیاں بیان کر رہا لیکن مولوی کی طبی اسلام پہ پر تھرے لے دے وہ میں پہنا مولوی کے نقش کا ڈلوانے جڑے اس مولوی کے ویچ مدرسے پڑھنے دوران جڑے نقش آئے موڑ جڑے گریج کرتا ہو اے پہنا دسمیاں تو موڑ دسمیاں پہ بڑے علم والے نے کوئی بندہ پر ممبر دے مان دے وے تے تسی صحابہ دے نقش بیان کر اے جڑا پیر اللہ پہ صحابہ دے نقش کرنے چاہیے بڑو خوبیاں صرف قرآن دار کے پیر اپنی خامیاں دسے
مڑ سارے مولوی رل پے دسن لگ پون پے تے جا خوبیاں جے کسے مرشد بنیا تے بھی صحابہ دی تنقید کر بھائی میں دسو ساڈے چاہے کوئی نہیں جیسے بیٹھے ہیں تسی میں معصوم ہاں تو ساڈے جو عیب کڈے تے مرید آندے نال کہ ساڈے پیر نے او میں کہا تواڈے پیراں دے عیب کڈیے تے تواں نہیں چنگا لگدا تسی صحابہ دے کیوں کڈدے ہو لا تحزن الاحیاء بسبب الاموات ساڈی عقیدت صحابہ نال سن درد ہوتا ہے کوئی صحابہ دے بارے گل کرے نہ کرے اور یہ صرف صحابہ دے بارے قانون نہیں یہ آل رسول دے بارے بھی قانون نہیں باجی حضور دے صحابہ دے بارے نہ کرے تے آل دے بارے کر لے نہ جو اہل بیت دے بارے کرے یا صحابہ دے بارے کرے گناہ تو نہیں ہو جائے اس سانوں میں ہر نہیں پسند جڑے حضور دی آل دی تنقید کرن یا حضور دے صحابہ دے کرن کیوں انہاں رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کی تھی ساڑھے بابے ساڑھے صوفی اے نہیں چنگا لائی بیٹھے بجی نہ اپنے مرشد دا چہرہ بیٹھے انہاں دا رتبہ بڑا بلند ہے مرشد پتہ نہیں کیویں دا لیکن مینوں اے دس جنہاں نبیاں دے سلطان دا چہرہ تکیا عزیزان من حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گنجا ہوئے نہ ڈٹھا یہ صبر نہ آوے میں اور کسے والے بھجا ہو ایک دیدار مرشد دا بھاؤ تے سانو لکھ کروڑا اللہ پاک آسانی برکت دے اور آسانی والا آباد شاد رکھے اور جو کچھ بزرگاں دا فیضان ہے وہ میرا حصہ ہے اللہ میری دے وچ بزرگاں دا جڑے باقی سنگی آئے اللہ انہاں نوں بھی عطا کرے